میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تم ہی پہ تو درود پڑھا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر نہ شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت ہی متواضع انسان تھے، لونڈی غلام کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، نوکروں کے آرام کا خیال رکھتے، ان کے آرام کے وقت خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دے، مگر آپ نے منع کر دیا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا کہ میں مہمان سے کام لینا اچھا نہیں سمجھتا، لہذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال کرے؟ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بڑی حکمت سے بنایا ہے اور اسی میں بہت سی نشانیاں رکھی ہے، جس میں ایک نشان رگیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار رگیں بنائی ہے جو جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچاتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو نکالا جائے اور زمین کے چاروں طرف لپیٹا جائے تو انہیں 3 مرتبہ زمین کے چاروں طرف لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ اتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں کیسے سمو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جسم میں ایک ایک اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت، ایک ایک چیز انمول ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں، پھر بھی فانی ہے اور پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔
اگر یہ کچھ نہ آتا ہو تو صبح شام کھانے کے وقت، پینے کے وقت، جب بھی کوئی ایسی اللہ کی رحمت نعمت دیکھو تو الحمدللہ یا اپنی بھاشا میں اللہ تیرا شکر کہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور پہلے 3 چکروں پہ رمل کیا اور بقیہ چکروں پہ اپنی حالت پر چلے۔ نسائی حدیث نمبر 2965۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا اور بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا، داہنی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5619۔ اور یہی بات ایک جگہ پہ لکھی ہے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف انصاری کا ایک بیٹا تھا نابالغ، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت سے آ کے جلدی سب لوگ بیٹھ رہے تھے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گیا اور دودھ آیا۔ اب وہ سیدھی طرف بیٹھا تھا تو پھر آپ نے اس سے دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو، میں آپ سے بڑے ہیں صدیق، اسے دے دوں یا آپ کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدھی طرف ہوں اور سیدھی طرف سنت ہے آپ کی، تو آج حق میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ بچے نے دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، یہ نماز گھر میں برے داخلے کو روک دیتی ہے، اور جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ برے نکلنے کو روک دے گی۔ کتاب بہقی فی شعاب الایمان حدیث نمبر 2942۔ روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا، اور ایک جگہ پہ ہے کہ وہ نابینا اٹھے گا۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 1475۔ روایت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور خوشحالی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خوشحالی سے نکل جاتا ہے۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 6816۔ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب کے جام سے لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ قرآن پاک سورہ دہر آیت نمبر 19 سے 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ بخاری شریف 5447۔ روایت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
فائدہ، محدث کرام فرماتے ہیں کہ کھجور گرم ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز یعنی کہ کھیرا ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تو سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن پاک سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔